قوم عاد کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قوم عاد کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کردہ ایک اہم سبق آموز قصہ ہے جو انسانوں کو اللہ کی نافرمانی اور غرور کے انجام سے خبردار کرتا ہے۔ قوم عاد حضرت ہود کی قوم تھی جو جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھی، خاص طور پر احقاف کے علاقے میں۔ یہ قوم اپنی جسمانی طاقت، شاندار عمارتوں اور مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ طاقت دولت عطا کی تھی۔ قوم عاد کے لوگ بہت طاقتور اور قد آور تھے۔ وہ زمین پر بڑے محلات اور قلعے بناتے تھے اور پہاڑوں کو تلاش کر کے رہائش گاہیں بناتے تھے۔ یہ لوگ اپنے مال و دولت اور طاقت پر غرور کرتے تھے اور اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے غرور اور گناہوں سے توبہ کریں۔ انہوں نے قوم کو بتایا کہ اللہ کی نافرمانی اور ظلم و فساد کا انجام بہت برا ہوگا۔ حضرت ہود کی دعوت کو قوم نے مسترد کر دیا۔ وہ حضرت ہود کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ انہیں ہمارے خداؤں نے متاثر کیا ہے۔ انہوں نے حضرت ہود کی باتوں کو جھٹلایا اور اپنے کفر و غرور پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو کئی مواقع دیے کہ وہ توبہ کر لیں، لیکن جب وہ اپنی ضد پر ڈٹے رہے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ یہ عذاب ایک زبردست طوفانی ہوا کی شکل میں آیا جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں۔ یہ ہوائیں اتنی شدید تھیں کہ اس نے قوم عاد کے طاقتور اور مضبوط لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور ان کے عظیم الشان محلات کو تباہ کر دیا۔ اس واقعہ سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ قوم عاد کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی اور غرور کا انجام ہمیشہ تباہ ہی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ایمان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور وہ اللہ کی بندگی اور عاجزی کو اپنا شعار بنائیں اور اس کے عذاب سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور صبر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اس کا ہمیں صلہ ملے گا۔